میرا محترم بھائیو اور دوستو، اس مہنگائی کے دور میں جب کہ ہر آدمی آپ کو پریشان نظر آ رہا ہے اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مالی پریشانیوں میں انتہائی مبتلا ہے، اور ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کو اس سے نجات مل جائے اور اللہ تعالیٰ اس پر رزق وسیع اور مال کثیر کے دروازے کھول دے۔ تو آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسا عمل اور ایک ایسی دعا کا ذکر کروں گا جو کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بیان فرمایا تھا، اور اس صحابی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر تم ان کلمات کو پڑھو گے تو یہ آپ سن لیں کہ یہ دنیا تمہارے پاس ذلیل ہو کر آئے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کلمات میں، اس دعا میں وہ تاثیر رکھی ہے کہ جب کوئی اس کو پڑھتا ہے اور اس کا ورد شروع کر دیتا ہے تو چند دنوں میں رب العالمین اس کے حالات کو بدل دیتے ہیں، اور جو برے دن ہوتے ہیں وہ مٹ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو خوشیاں اور مال و دولت سے نوازتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میں آج آپ کو وہ دعا ذکر کروں گا، آپ سب حضرات اس کو پابندی کے ساتھ پڑھا کریں اور اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں بھی مانگے، تو انشاءاللہ رب العالمین کسی نہ کسی طرف سے جس کا آپ کو سوچ اور گمان بھی نہ ہوگا، وہاں سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کسی کام اور کسی کاروبار کا اور اسی طرح رزق وسیع کا انتظام فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات نہیں ہے جس کو آپ طریقہ بھی بتلا دیں کہ یا اللہ مجھے وہاں سے دے دے، نہیں، بس آپ اس سے صرف اتنا مانگا کریں کہ اللہ مجھے مالی پریشانی ہے، رزق کی تنگی ہے، مجھے عطا فرما، پھر آپ خاموش ہو جائیں۔ بس رب العالمین وہ ذات ہے جس کو ہر طریقہ یاد ہے اور ہر بات کا اس کو علم ہے، وہ جس طرح چاہے آپ کو پہنچا دے۔ تو میرے بھائیو، حدیث پاک میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے مالی پریشانی کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تم تسبیح الخلائق اور تسبیح الملائکہ کیوں نہیں پڑھتے؟ تو وہ آدمی کہنے لگے کہ آپ حضرت، میں اس کو نہیں جانتا کہ تسبیح الخلائق اور تسبیح الملائکہ یہ کیا چیز ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، تم یہ پڑھا کرو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر تم اس کو پڑھو گے، اس کا ورد شروع کرو گے، تو آپ یہ سن لیں کہ دنیا تمہارے پاس ذلیل ہو کر آئے گی۔ تو میرے بھائیوں، یہ کسی پیر کا، کسی فقیر کا، کسی مرید کا وظیفہ نہیں ہے، بلکہ یہ امام الانبیاء سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بتایا ہوا عمل ہے جو اپنی امت کو بتلایا اور صحابہ کرام کو سکھایا، اور انہوں نے ہم سب کو یہ پہنچا دیا ہے۔ تو اس کو آپ کرتے رہیں، اگر عورتیں چاہے اس کو پڑھا کریں، مرد چاہے اس کو پڑھا کرے، اور گھر کے جتنے بھی افراد ہیں اگر سب کے سب اس پر پابندی کرے تو آپ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے جو برے حالات ہیں، جو برے دن ہے، رزق کی تنگی ہے اور معاشی تنگی ہے، مالی پریشانیاں ہیں، سب کو دور فرما دیں گے۔ تو سب بھائی اور سب بہنیں اس کی پابندی کرے، اس کو پڑھا کرے، اور یہ بھی آپ سن لیں، علماء دین نے یہاں تک فرمایا کہ اس کے لیے ایک بہترین وقت اس کے پڑھنے کا وہ ہے کہ جب صبح کی اذان ہو جائے، آدمی 2 رکعت سنتیں پڑھے، اور پھر فرض جو 2 باقی ہے اس کے درمیان، یعنی سنت اور فرض کے درمیان اس کو 100 مرتبہ روزانہ پڑھنا شروع کر دے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ معاشی اور مالی پریشانیاں ختم فرما دیتے ہیں اور خوشیاں
اور مال و دولت کے انبار آپ کے گھر میں انشاءاللہ لگ جائے گی۔ تو آپ اس کو شروع کریں، یقین کے ساتھ پڑھا کریں، محبت کے ساتھ پڑھا کریں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تحفہ اپنی امت کو آپ نے دیا ہے۔ جس نے بھی اس پہ عمل کیا، اس کو مجرب پایا اور کمال کا پایا، تو سب بھائی اس کی پابندی کرے، اس کو شروع کرے۔ اور یہ آخری بات اگر میں عرض کر دوں کہ کم از کم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھیں، جتنے بھی گناہ ہیں۔ مثال کے طور پر فلمیں دیکھنا، گانے سننا، ڈرامے دیکھنا، اور اسی طرح جتنی بھی گناہ ہیں، غیبت کرنا اور چغلی کرنا، کسی کو گالیاں دینا، کسی کے ساتھ دل میں بغض رکھنا، یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ تو اپنے آپ کو اس سے بچائے اور پھر یہ عمل کرے، تو انشاءاللہ رب العالمین ہماری یہ تمام امیدیں پوری فرما دیں گے، اور یہ رزق کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ختم فرما دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔